اگر کسی کو بات پتہ چلے وہ اللہ کا شکر ادا کرے میرے تک بات پہنچ گئی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، مجھے صرف اس چیز سے غرض ہے کہ میرے نبی نے کیا مجھے حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نبی جو امت کو دے کے گئے ہیں کوئی بابا نہیں دے کے گئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا فرمایا؟ میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا دو بابے، دو مولوی، دو شیخ القرآن، دو بزرگ، دو صوفی؟ نہیں، کہا اللہ کی کتاب، اس کے نبی کی سنت، اس کو پکڑو گے ہدایت پہ رہو گے، اس کو چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ۔ تو دین تو یہ ہے۔ ایک بندہ آپ کو قرآن سکھا تو رہا ہے لیکن خود قرآن پہ عمل نہیں کر رہا، تو اس کا قرآن کا سکھانا کیا ہے؟ میں آپ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دوں، جب آپ مسلمان ہو اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، آپ کتاب کھول کے مجھے کہیں گے آپ نے مجھے مسلمان تو کیا ہے لیکن اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے آپ تو اس پہ عمل ہی نہیں کر رہے، تو آپ اس کو کیا یہ کہیں گے کہ میں تمہیں کلمہ پڑھایا اس واسطے میں جو کہوں گا وہی صحیح ہے، یہ کہیں گے یا قرآن کو مانیں گے؟ کلمہ پڑھانا تو اپنی جگہ ہے، بخاری مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے، بدکار شخص سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے۔ اگر کسی نے کسی کو کلمہ پڑھایا یہ اس کی بزرگی کی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے آج ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، بریلوی دیوبندی اس کو بزرگ کیوں نہیں مان لیتے؟ پھر تسی بھی جھوٹ مارنے بند کر دو، 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا ہے، ادو تو 90 لاکھ بادی کوئی نہیں سی۔ اگر آپ نے کلمہ پڑھانے کو کسی کی بزرگی ماننا ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے نا، تو کیا بریلوی دیوبندی اور شیعہ مان لیں گے اسے بزرگ؟ تو سر بریلوی دیوبندی اگر اپنے بابوں کو کہتے ہیں اتنوں کو کلمہ پڑھایا ہے، تسی بھی اپنے بوجھے چ رکھو، پھر وہ کہنے کے نہیں جی کلمہ پڑھانے لگ کیا ہوتا ہے تے وہ بد عقیدہ ہے نا، تو سر تسی بھی تواڈے کلمہ پڑھانے لگ کیا ہوتا ہے، تواڈے بھی اگر بد عقیدہ نے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق کس سے پڑتا ہے؟ قرآن و سنت سے۔ اللہ کے نبی کے قدموں تک پہنچو، کسی بابے کے قدموں تک نہیں۔ اس لیے فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، اس کے نبی کی سنت، قیامت تک کے لیے دو چیزیں۔ جو اس پہ عمل کرے گا ہمارے سر کا تاج ہے، اور جو عمل نہیں کرتا گستاخ رسول ہے۔ اصل میں گستاخ وہ ہے